ادھر انجینئر مصلح الدین کو پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے سارے سپاہیوں اور معماروں کو جمع کر کے کچھ ہدایات دیں۔ مچھیروں کی بستی میں بھی آج ایک نئی ہلچل تھی۔ ہر شخص کے دل میں یونانی سپاہیوں کے قتل کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف ایک روزی ہی تھی جو دہشت زدہ نہ تھی بلکہ حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ صرف جوان اور خوبرو ہی نہیں بلکہ جنگجو اور بہادر بھی ہے۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ کلیسا کا ایک راہب اس قدر جنگجو کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس کی نظروں میں قاسم کی ظاہری شخصیت مشکوک ہو گئی۔ اس نوجوان راہب نے رات کے اندھیرے میں 5 یونانی سپاہیوں کو اکیلے قتل کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں اس نوجوان نے رہبانیت کا بھیس ہی نہ بدل رکھا ہو، لیکن یہ سوچ کر اسے پریشانی ہونے کی بجائے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ تو چاہتی ہی یہ تھی کہ قاسم رہبانیت چھوڑ کر عام انسانوں جیسی زندگی اختیار کر لے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اب جوں جوں روزی کو قاسم کے ایک راہب نہ ہونے کا یقین ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ساری بستی دہشت زدہ تھی، ایک صرف وہ ہی حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان راہب نے یونانی سپاہیوں کو کیوں قتل کیا ہوگا۔ وہ چاہتی تھی کہ راہب سے جا کر پوچھے، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ کہیں قاسم یہ سب کچھ اس سے چھپا کر اس کا دل نہ توڑ دے۔ کچھ اور وقت اسی طرح گزر گیا۔ قصر قسطنطنیہ سے یہ حکم آیا کہ مسلمان سپاہیوں کو شہر کے قریب نہ آنے دیا جائے اور نہ ہی ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ لیکن مقرون اپنے سپاہیوں کے قتل پر بے حد برافروختہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو ان 5 یونانیوں کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ شہنشاہ کے دربار سے حکم آئے اور وہ مٹھی بھر مسلمانوں کا قلع کما کر دے۔ اس کے 400 سوار ہر دم اس کے ہم رکاب تھے۔ مقرون اپنی مرکزی چوکی میں بے چین بیٹھا تھا کہ اس کی نظر باکو پر پڑی، جو لنگڑاتا ہوا اسی سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ مقرون نہ جانے کیوں چونک سا گیا۔ اسے باکو سے کوئی اچھی لیکن اچانک خبر ملنے کی توقع تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے باکو سے ہاتھ ملایا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہو۔ مقرون نے بڑی بے صبری سے کہا اور باکو کی طرف دیکھنے لگا۔ باکو بولا، جی ہاں، میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کل شام اندھیرا پھیلنے کے بعد ہماری بستی کا راہب گھوڑے پر سوار ہو کر رومیلی حصار کی جانب گیا تھا اور پھر 1 گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ مقرون کے دماغ میں اس اطلاع کی اہمیت نہ تھی اور اس نے کسی قدر برہمی سے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ایک راہب کا کہیں آنا جانا بھی منع ہے؟ وہ ساتھ کی بستی میں گیا ہوگا۔ نہیں، ہماری بستی کا راہب ساتھ کی بستی میں نہیں گیا، وہ کہیں اور گیا تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسی راہب نے سپاہیوں کا قتل کیا ہے۔ باکو کی بات سے مقرون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اشتیاق سے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، تمہارے اس قدر پختہ یقین کی کیا وجہ ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری بات غور سے سنیں۔ کل صبح آپ ہماری بستی میں آئے اور آپ نے راہب کو متنبع کیا۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے میری آنکھیں سارا دن راہب پر ہی جمی رہیں۔ پھر جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ راہب روزی کے ساتھ گہری باتیں کر رہا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر شام کے بعد راہب کوٹھڑی میں چلا گیا اور کوٹھڑی کا چراغ جل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد روزی آئی اور کوٹھڑی کے باہر پیڑھی ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ ان دونوں کی یہ حرکت خلاف معمول تھی۔ میں جان بوجھ کر ایسے ہی ٹہلتے ہوئے راہب کی کوٹھڑی کی جانب نکلا اور میں نے روزی سے پوچھا کہ مقدس باپ کہاں ہے؟ تو روزی نے جواب دیا کہ مقدس باپ کوٹھڑی میں عبادت کر رہا ہے اور کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ روزی کی بات سے میرے شک میں مزید اضافہ ہوا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کسی طرح کوٹھڑی کے اندر جھانک کر دیکھوں، لیکن کوٹھڑی کا دروازہ اسی جانب تھا جس طرف روزی بیٹھی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے سوچا کہ استبل میں جا کر راہب کا گھوڑا دیکھتا ہوں۔ اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ استبل میں راہب کا گھوڑا نہ تھا۔ میں استبل سے نکل کر قریب ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد روزی آئی اور اس کے ہاتھ میں راہب کے گھوڑے کی لگام تھی۔ اس نے استبل میں گھوڑے کو باندھ دیا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں استبل کی مشل لے کر گھوڑے کے نزدیک گیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ گھوڑا پسینے سے شرابور ہو رہا ہے اور اس کی زین اور جسم پر لہو کی نشانات تھے۔
تب مجھے یقین ہو گیا کہ راہب کوئی خونی واردات کر کے لوٹا ہے۔ آج سارا دن میں یہ بات بتانے کے لیے آپ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن آپ مجھے کہیں نہ ملے۔ سالار صاحب، وہی راہب آپ کے سپاہیوں کا قاتل ہے، مجھے یقین ہے۔ باکو کی بات مکمل ہوتے ہی مکرون تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر وہ قاتل ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اس کی گردن کاٹ کر لوٹوں گا۔ مکرون کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ باکو کی مکروح باچھیں کھل اٹھی۔ مکرون آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلا اور اپنے ساتھ 50 سواروں کے ایک دستے کو چلنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ لوگ مچھیروں کی بستی کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ ادھر بستی میں قاسم اور روزی بستی سے چند قدم دور انجیر کے درختوں کے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روزی آج بہت خوش تھی۔ آج اسے اپنے خوابوں کا حقیقی شہزادہ مل گیا تھا۔ ایک بہادر جنگجو اور خوبرو نوجوان اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ قاسم روزی سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی یہاں اپنی گمشدہ محبت کے قاتل ابو جعفر سے مارسی کی بابت پوچھنے آیا تھا، لیکن اسے اس محبت سے زیادہ اپنا مقصد عزیز تھا، اور اس کا مقصد قسطنطنیہ کے دفاعی انتظامات کی جاسوسی کرنا تھا۔ اس نے تو روزی کو دوست کہہ کر مچھیروں کی بستی میں کچھ دن بسر کرنے چاہے تھے۔ اس نے روزی کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ روزی اس کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ وہ یہاں روزی کے قریب بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ روزی کی چھوٹی بہن جو 11-12 برس کی بچی تھی، پوری قوت سے دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنی پھولی ہوئی سانس درست کیے بغیر کہنے لگی، مقدس باپ، وہی کل والا یونانی سالار اپنے ساتھ بہت زیادہ گھڑ سوار لیے ننگی تلوار لہراتا ہوا ہماری بستی کی جانب آ رہا ہے۔ ہم اس چٹان پر کھیل رہے تھے اور میں نے اوپر سے انہیں دیکھا ہے۔ قاسم ایک دم کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہتھیلی کا سایہ کرتے ہوئے مغرب کی جانب دیکھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی۔ روزی کی بہن سچ کہہ رہی تھی۔ مکرون کے گھڑ سوار تو اب بستی میں پہنچنے ہی والے تھے۔ یہ تو شکر ہوا کہ قاسم روزی کے ساتھ بستی سے باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ روزی نے دور سے بستی میں داخل ہوتے ہوئے یونانیوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے قاسم کو فوراً بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ قاسم کے لیے بھی یہی کچھ کرنا مناسب تھا، لیکن وہ پیدل کیسے بھاگ سکتا تھا؟ چنانچہ روزی نے قاسم کو بستی سے کچھ دور ایک چٹانی سلسلے میں چھپنے کی ہدایت کی اور خود کسی طریقے سے گھوڑا لانے کے لیے بستی کی طرف چل دی۔ مکرون پاگل کتے کی طرح بستی میں داخل ہوا اور اندھا دھند بستی کے اکلوتے چرچ جو ایک کوٹھڑی پر مشتمل تھا اس میں گھس گیا۔ چرچ کے ساتھ ہی قاسم کی کوٹھڑی تھی۔ راہب اسے چرچ میں نہ ملا تو وہ ساتھ کی کوٹھڑی میں دندناتا ہوا داخل ہو گیا، لیکن قاسم تو یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر لپکا۔ اتنے میں بستی کا سردار اور سب چھوٹے بڑے چرچ کے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ 50 سواروں کا مسلح دستہ بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ مکرون غصے سے پاگل ہوتا ہوا باہر نکلا اور بستی کے سردار کو آواز دی۔ روزی کا باپ جو کسی قدر غصے میں تھا مکرون کے سامنے آ گیا۔ مکرون نے اسے دیکھتے ہی تلوار لہرائی اور اس کے سینے پر رکھ دی۔ کہاں ہے تمہارا مقدس باپ؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا سر چاہیے۔ روزی کا باپ جو پہلے ہی غصے میں تھا مکرون کے لہجے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر رکھی تلوار کی کوئی پرواہ نہ کی اور غصے سے کہا، سپہ سالار، تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ میں کل ہی کیسر کے دربار میں پیش ہو کر تمہاری شکایت کروں گا۔ تم نے پہلے بھی ہمارے مہمان کی توہین کی ہے۔ ہم سب بستی والے متفق ہو کر تمہیں کہتے ہیں کہ معمولی سی مذہبی تفرقہ بازی کی بنا پر تم ہمارے معزز راہب کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن روزی کے باپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ راہب کا معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ مکروہ صورت مکرون نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور اگلے ہی لمحے بوڑھے کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ سردار کا سر کاٹنے کے بعد مکرون نے بآواز بلند کہا، بستی والوں، تم میں سے کوئی بھی اس سردار یا اس راہب کا ساتھی ہے تو سامنے آ جائے۔ میں آج تمہارے راہب کا سر کاٹنے آیا ہوں۔ لیکن بستی میں کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھا۔ بوڑھے سردار کے قتل نے سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ مکرون نے ایک بار پھر بآواز بلند اپنی بات دہرائی۔ اس کی بلند آواز ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی بستی کے دوسرے کنارے روزی کے کانوں تک جا پہنچی۔ روزی تو راہب کے لیے گھوڑا حاصل کرنے آئی تھی،
لیکن اپنے باپ کی موت کا سن کر اسے ایک دم سب کچھ بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار ہجوم کی طرف دوڑی اور چرچ کے سامنے گری اپنے باپ کی لاش کے قریب جانا چاہا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ اس کا باپ اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور باپ نے ہی اس کو اور اس کی بہن کو ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ اسے خود معلوم نہ تھا کہ راہب کی گرفتاری کا معاملہ مقرون کی نظر میں کس قدر سنگین ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کی لاش پر آ گری اور زور زور سے چلانے لگی۔ مقرون نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی خون آلود تلوار لیے اس کے قریب آیا اور انتہائی درست لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ لڑکی، کہاں ہے وہ تمہارا مقدس باپ جس کے ساتھ تم رنگرلیاں مناتی ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن روزی کا جواب مقرون کے لیے غیر متوقع تھا۔ روزی نے کہا، ہاں ہاں، تم مجھے بھی مار دو، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا باپ مر چکا ہے، میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور پوری طرح سے اپنے حواس میں بھی نہ تھی کہ مقرون کی بات کا ہوش مندی سے جواب دے سکتی۔ چنانچہ مقرون نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روزی کو اٹھا کر مرکزی چوکی میں لے چلے، اور بستی والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ان کے سردار کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے۔ مقرون کے سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور نازک اندام روزی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ باقی سپاہیوں کو مقرون نے حکم دیا کہ وہ بستی کے چاروں طرف دور دور جنگل اور چرانوں میں نوجوان راہب کو تلاش کریں۔ مقرون کے سپاہی روزی کو اٹھا کر چلے گئے اور باکو بستی میں کھڑا روزی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔